سے بڑا نقصان جو ہے ہم جو سمجھتے ہیں جاتا ہے، اب لازمی ہے آئندہ 10 سال کے بعد شہر حیدرآباد سے ایک بھی مسلم ایم پی نہیں آئے گا. کیوں؟ حیدرآباد کے حلقے کو لے جا کے ملاتے ہیں وہ آپ کے وقار سے اور آپ کے ملک پیٹ کو لے جا کے ملاتے ہیں نگمنیر سے. تو یہ الیکشن کے جو ہے انتخابی جو حلقے بنانا ہے بندی جو ہے یہ کس چیز میں ہے؟ اس پر کوئی جو ہے پارلیمنٹ میں آواز اٹھانے والا، اس پر کوئی جو ہے سپریم کورٹ میں کیس کرنے والا ہے ہمارا وکیل. آج سب سے بڑی ضرورت ہم کو کے ساتھ بڑی ناانصافی ہو جائیں گی وہ. وکیل کے ساتھ آپ کا مطلب بولے گا یہ ہو گیا مدراس جا کے کچھ اور ہو گیا، چنئی ہو گیا، بنگلورو ہو گیا، اورنگ آباد جا کے سمبھاجی نگر نہیں ہوا. کپل سبل ہمارا وکیل تھا لیکن وہ سپریم کورٹ میں جا کے کپل سبل اس وقت آپ جو بول رہے ہیں نا، اگر کپل سبل ہمارا سپورٹ نہیں کرتا تو ہم ایسا نہیں ہے. میں عام طور پہ بات کر رہے ہیں. ایک چیز ہمارا عدد بک گیا. آپ جو بول رہے ہیں اور ہر زمانے میں رہیں گے کٹ گئی ہے. دوسری بات جوڈیشیری میں کرپشن آ گیا. ہر جگہ جدوجہد کرنے کے بعد آپ کو انصاف نہیں ملا تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ بمبئی کا نام ممبئی ہو گیا تو کوئی جدوجہد کرا کیا ہے یہ بتائیے. کل اورنگ حیدرآباد کا نام بھی بھاگیہ نگر ہی رکھ رہے تھے لیکن نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ کبھی سوچے بھی نہیں. جب سوچے گے کر کے بتا دیں گے آپ کو، لکھ کے رکھ لیجیے آپ. ان کے ذہن میں ہے ہی نہیں، ابھی وہ پلان ہی نہیں ہے. ایکچولی آپ کی کلا کے لیے زمین آپ کے پچھلے اور اگلے روزگار ترجمہ جو کیا یہ بھی جو ہے بالکل اس کو بعد جو ہے معتدل مزاج رکھتے ہیں وہ کسی الگ طریقے سے بعد میں مولانا رضا خان صاحب نے لکھا کہ آپ کے وسیلے سے آپ کی بعد انٹرسیشن کرتے ہیں آپ کی شفاعت سے جو ہے اور ایک جگہ مولانا جمال الدین افغان متحد نہیں ہوتے. ان کو متحد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے ایک ہی بات کہا، قرآن اور حدیث کے اوریجنل اسکرپٹ رہنے دو، اس کے جتنے ٹرانسلیشن ہیں سب جلا دو تو پراپر مسلمان متحد ہو جائے گا. اس کے ٹرانسلیشن میں ڈائیورشن جو دیے گئے، آپ جو بات بتا رہے ہیں کہ اپنے من کے معنی اپنے انداز انٹرپریٹیشن جو ہے غلط ہوا ہے. ہر ایک انٹرپریٹیشن غلط ہوتا ہے. جو ہے تشریح آپ کی توضیح کے اس میں اپنے نظریات جو ہے سمو دیں، ایسا نہیں بتاؤ سے دور ہے انتظام نے طور کیا آپ نے شروع کر دیا. بات تو سمجھ رہے نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن کی اس کو ٹرانسلیشن کر کے آیت میں ورڈ پڑھنا شروع کر دیا. قرآن کے فلانا چیپٹر میں فلانا ورڈ خود اللہ تعالیٰ اس کا نام دیا. آیت کو آیت بولے کہ یہ آیت ہے اللہ کی نشانی، اور سورہ کو سورہ بولے کہ یہ فلانا سورہ. اب آپ سورہ کا ٹرانسلیشن چیپٹر نہیں کر سکتے، آیت کا ٹرانسلیشن ورڈ نہیں کر سکتے چونکہ جو ہے وہ فیلئر ہے اور اس سے بائبل سے. اب آپ وہ ٹرانسلیشن لیں گے قرآن سے جو ہے آیتوں کو اکثر ہمارا اکثر ہوتے رہتے کہ یہ ورڈس اور جو ہے یہ چیپٹر بند کرو، کیونکہ جو ہے وہ نام آپ معلوم ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام ہی رکھے اس کے آئے تو آپ کو انہوں نے بدلنے والا رسول یہ کیا مانے ہیں ٹھیک ہے رسول استعمال مطلب محفل کے نوشہ ادھر بیٹھے ہیں حسن صاحب دیکھیں آئے تب
हाजिर तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का इस्तक़बाल करते हुए मुझे खुशी हो रही है। ये बात हमारे लिए बात इफ्तिखार है कि शहर हैदराबाद और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ अफराद जो हिंदुस्तान से निकल कर बाहर जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक में काम कर रहे हैं, उन्होंने हैदराबाद को अपने इलाक़ों में आबाद किया है। हैदराबाद अब सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर मुख्तलिफ शहरों में हैदराबाद हमको दिखाई देता है। ऐसी शख्सियतों में ख़ास तौर पर हसन ज़ैनुल आबिदीन साहब की शख्सियत है। ऐसी शख्सियतों में ख़ास तौर पर अबू ज़फ़र अब्दुल बासित साहब की शख्सियत है। ऐसी शख्सियतों में यहाँ के जाने वाले तमाम लोग हैं, ये वहाँ जाकर सिर्फ रोटी रोज़ी की तरफ लगे हुए नहीं हैं, बल्कि मज़हब इस्लाम और इस्लाम की तबलीग व इशाअत के साथ साथ मुसलमानों की तालीमी सलाहियतों को आगे बढ़ाने के लिए भी ये लोग काम अंजाम दे रहे हैं। ऐसे मौके पर शहर हैदराबाद में ये उनका आना हमारे लिए बाल-ए-नेक का दर्जा रखता है। हमारे लिए ये बात बहुत से खुशी है, बल्कि सद इफ्तिखार है कि हम आप लोगों के आने पर शहर हैदराबाद में एक मुतबर्रिक शख्सियत की आमद समझते हैं। आप लोग जानते हैं कि अपनी तहरीरी सलाहियतों से और अपने कलम के ज़रिए और जो मज़हब के नाम पर इस्तेहसाल होता है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले अहम सहाफ़ियों में, ख़ास तौर पर वहाँ के अखबारात और रसाइल में अपनी मज़ामीन के ज़रिए एक तब्दीली लाने वाली शख्सियत हसन ज़ैनुल आबिदीन साहब की है। इब्न बतूता सानी के नाम से आप मुसलसल मज़ामीन लिखते रहे और इन मज़ामीन का सिलसिला शहर हैदराबाद के अखबारात में भी शाया होता रहा है और ख़ास तौर पर रहनुमाए दक्कन ने बिलअक़सात वो उनके मज़ामीन को शाया किया है। इसमें ख़ास तौर पर आज की आइनियत, हर चीज़ को ठोस अंदाज से देखना और इंसान को इंसान का गुलाम नहीं बल्कि इंसान को अल्लाह का ताबेदार बनाना, इस किस्म की सलाहियतों को अगर आप अदब के ज़रिए ज़बान के ज़रिए फ़रोग़ देने का कोई मिजाज देखते हैं तो हमको हसन ज़ैनुल आबिदीन साहब की तहरीरें याद आती हैं। ऐसे लोगों की तहरीरें दर हकीकत न सिर्फ हमारे मज़हब की इशाअत का ज़रिया बनती हैं बल्कि नई नस्ल को तरग़ीब का वसीला बनती हैं। इसी तरह अबू ज़फ़र ख़ास तौर पर अब्दुल बासित के नाम से मशहूर हैं और आपका ताल्लुक़ भी, जैसे अभी खाते वक्त बात करी गई, हसन ज़ैनुल आबिदीन साहब का ताल्लुक़ भी एक सूफ़ी घराने से है। औरंगाबाद की सबसे मशहूर दरगाह और जिनके ताल्लुक़ से मशहूर है कि आपने 300 साल की उम्र पाई और औरंगज़ेब के अहद में वो बाहयात थे। औरंगज़ेब उनसे मुलाकात कर चुके हैं और उनका जो तसर्रुफ है, ख़ास तौर पर जो बताया गया है कि औरंगज़ेब जब दक्कन पहुँचे तो एक फ़ाइल मौजूद नहीं थी, तो अपने वज़ीर आज़म से कहा कि वो फ़ाइल कहाँ है, तो फ़ौरन अपने पीर मुर्शिद के पास पहुँचे तो उस पीर मुर्शिद ने आने वाहिद में उस फाइल को दिल्ली से दक्कन बुला लिया। ऐसे अहम अशख़ास जो बुराने दीन है उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है और आप एक मुतवाज़िन रविश लेकर चल रहे हैं। आजकल हो ये गया है कि कोई मज़हब की तरफ चला गया तो दीवानावार मज़हब का दीवाना और फिर दुनिया को छोड़ देता है। आप बेहतरीन इंजीनियर हैं और उसके साथ साथ दीन की तालीम की फ़रोग़ और उसको इशाअत के लिए किस्से और कहानी के रूप में, आज का दौर ऐसा हो गया है कि इंसान को किस्से कहानी से बड़ी दिलचस्पी होती है और दिलचस्पी की चीज़ों को लोगों में आम करने की ज़रूरत है। तो दीन को फैलाने के लिए एक नया स्टाइल, नया अंदाज, एक दौर था कि सर सैयद अहमद खान ने खास तौर पर जदीद उलूम को आम करने के लिए एक ख़ास स्टाइल इख्तियार किया था और वो स्टाइल जो इंशाइये का स्टाइल था।
اس کے بعد کچھ تبدیلی ہم دیکھتے ہیں کہ دین کو عام کرنے کے لیے سادہ عام اور دلچسپ انداز میں پیش کرنے کی کوشش شہر حیدرآباد سے شروع ہوئی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ در حقیقت یہ جامعہ عثمانیہ کا طفیل ہے. عثمانیہ یونیورسٹی کے قیام کا نتیجہ ہے کہ یہاں سے جو لوگ تعلیم حاصل کر کے گئے باہر جا کر اپنی روٹی روزی میں ہی لگے نہیں رہے بلکہ اپنی قوم اپنی ملت اور خاص طور پر اپنے معاشرے کو کچھ دینے کی صلاحیت لے کر کام کر رہے ہیں. جامعہ عثمانیہ کے سپوت ہونے کے ناطے آپ نے خاص طور پر امریکہ میں شکاگو میں جو کارنامے انجام دیے ہیں اپنے قلم کے ذریعے وہ یادگار کا درجہ رکھتے ہیں. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی وہ مضامین جو سفر نامہ ابن بطوطہ ثانی کی حیثیت سے شائع ہوتے رہے وہ کتابی شکل میں حیدرآباد سے بھی شائع ہو رہی ہے اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. اور جہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک رائٹر جو ہے پریکٹیکل نہیں ہوتا, ایک شاعر پریکٹیکل نہیں ہوتا, مگر حسن زین العابدین صاحب کی زندگی آپ دیکھیں مکمل جو ہے پریکٹیکل آدمی ہے. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ صرف لکھنے پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ آپ اور آپ کے ساتھ جو گروہ وہاں حیدرآبادیوں کا ہے ان لوگوں نے باضابطہ تعلیم کو عام کرنے کی ایک تحریک چھیڑ دی ہے. اس تحریک کے نتیجے میں خاص طور پر عبدالباسط صاحب ان کے بالکل قریب ہیں اور وہاں 80 اسلامک سینٹر چلتے ہیں اور خاص طور پر وہاں تعلیم دینے کا نظام یہ ہے کہ عبدالباسط صاحب کیونکہ آپ بھی خاص طور پر مفتی عبدالرحیم صاحب کے نواسے ہیں جو جامعہ نظامیہ کے مفتی تھے اور پھر آپ نہ صرف خاص طور پر ہندوستان میں جس علم کی کمی ہوتی جا رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا, قرآن کی تجوید سے واقف ہیں اور وہاں جو سینٹر ان کے چلتے ہیں ہر اتوار کو بچوں کو چھٹی ہوتی ہے تو مختلف گھروں سے بچوں کو جمع کر کے وہاں تجوید کی تعلیم, دین کی تعلیم, اسلامیات کی تعلیم, فقہ کی تعلیم, عقائد کی تعلیم اور پھر بچوں میں وہ جذبہ پیدا کرنا جس کو مسابقتی جذبہ کہتے ہیں. اس کو شروع کرنے والے ہمارے ابو ظفر عبدالباسط صاحب اور اس جذبے کو پورے ہندوستان میں یہ پھیلانا چاہتے ہیں اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ شہر حیدرآباد میں گزشتہ چند سالوں میں 24 مدارس کا انتخاب کیا گیا. وہاں اس قسم کی کوششیں جاری و ساری ہیں اور خاص طور پر آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ عبدالباسط صاحب اپنے پیشے سے پوری وفاداری کرتے ہیں لیکن امریکن گورنمنٹ نے ان کو وہاں پر خاص طور پر خزات کی ذمہ داری, صدر قاضی الخزات جو ہم کہتے ہیں وہ عہدہ امریکن گورنمنٹ نے آپ کو دیا ہے اور وہاں پر مسلمانوں کے جتنے اجتماع ہوتے ہیں چاہے وہ 12 ربیع الاول کا ہو, چاہے وہ اجتماع کسی عید بقرعید کا ہو اور چاہے مساجد میں عیدین کی نمازوں کا معاملہ ہو, تمام شکاگو کی مساجد میں عید کی نماز کا اہتمام, وہاں امام کا انتظام اور وہاں کے لوگوں کی نمازوں کا اہتمام یہ سب عبدالباسط صاحب انجام دیتے ہیں. تو یہ کام اللہ تعالیٰ حیدرآباد کے ایک فرزند سے لے رہا ہے تو یہ ہمارے لیے خوش آئین بات ہے بلکہ ہم جمع ہو کر ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جذبہ دیا ہے وہ جذبے ہم تمام میں آ جائیں, ہم بھی اس طرح سے کام کرنے کی کوشش کریں. اب جو معاملہ ہے خاص طور پر شہر حیدرآباد کا جو گراوٹ آئی ہے, ساری دنیا میں گراوٹ ہے لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے 2 سال انٹرمیڈیٹ میں عربی سبجیکٹ لے کر عربی پڑھتے ہیں, 100 مارکس ملتے ہیں. ماں باپ بھی خوش کہ بچہ عربی میں 100 میں سے 100 مارکس لیا ہے, پڑھانے والا ٹیچر بھی خوش, مینجمنٹ بھی خوش, سب خوش ہے لیکن اس کو پوچھئے 2 لفظ عربی کے بول نہیں سکتا. یہ المیہ جو ہے ہم عربی پڑھ کر بھی عربی کو ایک ایسا سمجھ رہے ہیں کہ غیر ضروری زبان ہے, مارکس اسکور کرنے کی زبان ہے. اس رویے کو تبدیل کرنے کے لیے اور خاص طور پر مسلمان بچے جو غربت کی سطح سے آئے ہیں ان کو اونچا اٹھانے کے لیے جو شکاگو سے جو تحریک چلی ہے
جس میں میرے دوست اطہر علی اسد بھی شامل ہے، جس میں حسن زین العابدین صاحب بھی شامل ہیں اور ابو ظفر عبد الباسط صاحب شامل ہیں۔ ان لوگوں نے اس تحریک کو اب حیدرآباد کی طرف موڑا ہے، اور یہ لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ ایک پڑھنے والے بچے میں وہ تمام صلاحیتیں آئیں اور غریب بچوں کو نہ صرف تعلیم کا موقع ملے بلکہ تعلیم کے ساتھ وہ روزگار کے فراہم ہو۔ اس سلسلے میں شہر حیدرآباد میں ان کی تحریک کو آگے بڑھانے والوں میں خاص طور پر میں میرے استاد محترم اطہر علی اسد کے استاد محترم احمد بشیر الدین فاروقی صاحب کا خاص طور پر یہاں ذکر کروں گا کہ وہ تحریک کو 100% کامیاب بنانے کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس تحریک پر جو آفتیں آئیں ان آفتوں کو ٹالنے کے لیے ہمارے سید محی الدین حبیبی صاحب نے ہمارا کام کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک قسم کا عجیب مزاج ہمارے معاشرے میں آ گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں شہر حیدرآباد میں انوار علوم کالج کس نے قائم کیا تھا، آج اس پر کون قابض ہے؟ اسی طرح مفقم جا کالج کس نے قائم کیا تھا، آج اس پر کون قابض ہے؟ ہو یہ رہا ہے کرنے والے کو پیچھے چھوڑ کر مفاد پرست عناصر اپنا حصہ جتا کر اس کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں بہت ہو رہے ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے جو تحریک چلائی گئی شہر حیدرآباد سے، خاص طور پر شکاگو میں یہ سوسائٹی جو کام کر رہی ہے اور اس کے خلاف جو دوسری تحریک شروع ہوئی، اس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تحریری طور پر، ثقافتی طور پر اور صحافتی طور پر، خاص طور پر ایسے لوگ جو مفاد پرست عناصر ہیں، جو خالی بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام آگے نکلے تو اس میں چھا جاتے ہیں اور اس کام کا مقصد جو ہے اس مقصد کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں سے ہم کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور یہاں حیدرآباد میں یہ تحریک چل رہی ہے، ہم چلا رہے ہیں کہ جو ابتدا سے شکاگو کے 80 سینٹرز کے سربراہ ہیں، جنہوں نے اس کو اپنا خون جگر دیا ہے اور جنہوں نے اس تحریک کو مکمل طور پر عروج تک پہنچایا ہے، اس تحریک کو ہماری مکمل تائید ہے، اور اس کے لیے ہم جو اپنے طور پر ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہم ہندوستانی کیا مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے سے قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے جو بات ہو سکتی ہے ہم تعاون دے رہے ہیں۔ یہ پس منظر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دن بدن ہندوستان میں ہمارے حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں، معاشرے میں جو گراوٹیں آ رہی ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اس قسم کی تحریکیں، اس قسم کی کوششوں کو سراہا جانا چاہیے، اور اس کو آگے بڑھانے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ در حقیقت کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی انجمن افراد سے ہوتی ہے۔ وہ افراد جو نیک نیتی رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور دین کی تعلیم کے فروغ کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ لوگ اس سوسائٹی سے، اس انجمن سے وابستہ رہے تو ویسی سوسائٹی آگے بڑھتی ہے اور اس میں ترقی کے امکانات ہوتے ہیں۔ ایسے پس منظر میں جو بھی حالات خاص طور پر شکاگو کے ہمارے دوست احباب پر ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کایا پلٹ دے اور ان کے حالات ان کے مطابق بنا دے، کیونکہ جیسے کہ کہا گیا ہم پوری تاریخ اسلام سے واقف ہیں۔ حضرت امام حسین جو جنگ لڑ رہے تھے حق کے لیے وہ بھی مسلمان تھے، اور یزیدی فوج جو تھی وہ بھی مسلمانوں کی فوج تھی، وہ کوئی غیر مسلم نہیں تھے۔ تو اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے والا بن رہا ہے، ہمارے درمیان ہی نفاق پیدا کر کے ہم کو کام کرنے سے روکنے کے لیے کئی ذہن کام کر رہے ہیں۔ ویسے ذہنوں کو ہٹانا اور جو صحیح کام کرنے والے ہیں ان کی تائید اور حمایت کرنا در حقیقت اللہ کی تائید اور حمایت کرنا ہے۔ اس پس منظر میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں خاص طور پر شکاگو سے یہ لوگ حیدرآباد تشریف لاتے ہیں تو مجھے اندازہ ہے کہ جیسے بشیر صاحب نے بھی کھاتے وقت آپ سے ذکر کیا کہ ان لوگوں کو کبھی گھر میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا،
मुसलसल बासित साहब आते हैं 10 दिन के लिए, तो 10 दिन भी वो मसरूफ रहते हैं, कभी इस स्कूल पर दौरा, कभी उस स्कूल पर दौरा। उसी तरह हसन जैनुल आबिदीन साहब भी हैदराबाद आते हैं तो आराम से बैठने के लिए नहीं, कुछ काम करने के लिए। जैसे सिकंदर अली वली ने कहा था, हमने नक्शे हवा से खाम नहीं छोड़ा है, काम छोड़ा है कहीं नाम नहीं छोड़ा है। लाजमी है कि नाम की परवाह किए बगैर अल्लाह की खुशनुदी के लिए अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते को दूर तक ले जाने और उसको फैलाने के लिए जो काम किया जाता है उसमें अल्लाह ताला बरकत देता है। और ख़ास तौर पर आज की इस नशिस्त में, हालांकि इससे पहले भी हसन जैनुल आबिदीन साहब तो आए थे, बासित साहब भी हमारे साथ थे। बासित साहब की वहाँ जो मसरूफियात हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनके हाथ में एक जिन दे दिया है। ये खुद काम नहीं करते बल्कि उस जिन से काम ले लेते हैं, और वो जिन हमेशा आपकी ताबेदारी में रहता। मैं लफ्ज़ जिन का इसलिए इस्तेमाल किया कि हमारी तारीखी किताबों में खास तौर पर एक जिन का तस्वुर मिलता है जो ताबेदारी करता है, नाफरमानी नहीं करता। तो इतने बहुत से काम, लिखने पढ़ने के काम, किताबों के काम, और फिर वहाँ के बच्चों के लिए निसाब, मजहबी निसाब, और उसके लिए CD, DVD, ये सब की तैयारी, ये सब जो है वहाँ आपको, वहाँ के DVD आप देखें, वहाँ के CD देखें, वहाँ के बच्चों से मिले जो मुसलमान बच्चे हैं। बल्कि ये भी आपको सुन के ताज्जुब होगा, एक एक घर में बासित साहब के तालिब इल्म, माँ बाप भी तालिब इल्म हैं, उनके बच्चे भी तालिब इल्म हैं। ये बड़ी खास बात जो है आपको महसूस होगी कि आप तफरीक के बगैर, लाजमी है इंजीनियर बन के चला गया, कोई फार्मासिस्ट बन के चला गया, कोई डॉक्टर बन के चला गया, वहाँ जाने के बाद उसको एहसास हुआ कि दिन के मामले में अभी कच्चा हूँ। जिसके बच्चे को वो तालीम दे रहे हैं, उनके बाप और माँ को भी आप तालीम दे रहे हैं। तो ये तालीम को, दीनी तालीम को, जिसके बारे में ये कहा गया कि अगर इल्म चीन में भी हासिल होता है तो जाकर हासिल करो। ये इल्म फैलाने के लिए ये लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, वहाँ जो इनका इदारा कायम है, उस इदारे की तवील उम्र के लिए और उस इदारे के तवस्सुस से आप लोगों की जो खिदमात हैं, उन खिदमात की सताइश के पस मंज़र में हम यहाँ जमा हुए हैं। और मैं तो हैदराबाद में रहता हूँ, लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से इनकी एक्टिविटीज़ से जो कुछ मैं वाकिफ़ हुआ हूँ, उनको चंद अल्फाज में मैंने आपके सामने कहा। और बहुत सी बातें हैं, क्या मसाइल आते हैं, किस किस्म से मसाइल को ये लोग हल करते हैं, और किस तरह से जो है वहाँ के मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं, इस बारे में मैं अब हसन जैनुल आबिदीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने चंद ख्यालात पेश फरमाएंगे। रमज़ान के महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है, और इसी ज़िम्मत में बुराइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि शैतान के उकसाने से ही बुराइयाँ होती हैं। लेकिन पता चला कि रमज़ान के महीने में बुराइयाँ ख़त्म हो नहीं रही, लोग उन्हीं बुराइयों पर चलते रहते हैं। और तो पता चला कि भाई शैतान क्या कैद हुआ या नहीं, या फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि वाकई ये शता है या कोई और चीज़ है जो ये इस तरीके से उकसा कर लोगों को गलतियों पर तो पता चला कि गौर करने पर ये मालूम हुआ कि अगर शैतान ही ऐसी चीज़ है जो है गलतियों की तरफ या बुराइयों की तरफ उकसाता है, तो जिस वक्त अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो, तो उसने उस वक्त जो है उससे इनकार नहीं किया, तो उस वक्त किसने उसका अभी सवाल देखने के बाद और रमज़ान के अंदर जो है लोगों के जो बुराइयों को देखने के बाद पता चलता है कि ऐसा शैतान नहीं है, बल्कि नफ्स शैतान है। शैतान के नफ्स ने उसको उठाया और अल्लाह के हुक्म कर दिया। और आदमी लोग जब रमज़ान में बुराइयाँ करते हैं तो शैतान की वजह से नहीं करते हैं, तो शैतान तो कैद है। पता चला कि ये लोग अपने नफ्स के, अच्छा अब ये पता चल गया कि नफ्स ही शैतान है और सब शैतान है। और अब पता चला कि एक हदीस आती है कि रसूल ने कहा कि हर आदमी के साथ एक शैतान होता है। तो
صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو حضور نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر دیا۔ اب یہ پتہ چلا کہ نفس ہی شیطان ہے اور نفس کی وجہ سے یہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ نفس کو مٹی کر کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے دوست جو ہیں عبدالباسط صاحب، انہوں نے کیا کیا کہ آپ نے جو ذکر کیا جن کا، تو وہ ان کا جن جو ہے یہ نفس ہے جس کو انہوں نے مٹی کر لیا، اور اس جن سے یہ کام لیتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ آدمی سے انسان ہونا، جیسا غالب نے کہا تھا کہ بہت مشکل ہے آدمی کو انسان بننے میں، تو پتہ چلا کہ آدمی انسان اس وقت بنتا ہے جب وہ اپنے نفس کو اپنا مٹی کر لیتا ہے۔ تو نفس کو مٹی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر وہ کریج پیدا ہو جائے، وہ ہمت پیدا ہو جائے جو ہر برائی کے سامنے اٹھ کر کھڑا ہو سکے۔ اب حدیث کے مطابق ہی اگر کوئی برائی کو دیکھا جائے تو آپ جو ہے اپنے ہاتھ پیر سے جسمانی طور پر اس کو روکو، یا نہیں تو جو ہے کسی اور لکھت پڑھا دیا کسی اور طریقے سے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں اس کو جو ہے برا سمجھا، اور وہ ایمان کی سب سے جو ہے گھٹ جاتی ہے۔ اب یہاں پتہ چلا کہ جو ہے وہ لوگ جو برائی کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ ہزاروں میں ایک آدھ ہی نظر آئیں گے۔ ہاں، برائی کو دیکھ کر اس کو جو ہے اچھا نہیں سمجھنے والے بہت سارے مل جائیں گے، لیکن کریجیسلی اس کے مقابل کھڑے ہونے والے بہت کم ہیں۔ تو ہمارے عبدالباسط جو اسی قسم کے آدمی ہیں، جو ہمارے وہاں کے معاشرے میں، ہمارے اداروں میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں دینی طور کے اوپر، ان غلطیوں کو کے سامنے بالکل پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے اور ان کا مقابلہ کیا، نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ ان کے اوپر مقدمے چلائے تاکہ ان کی برائیوں کو دور کیا جا سکے، اور ان مقدموں میں 100,000 کے قریب ڈالر خرچ کیے، اور یہ پیسے عبدالباسط نے خود اپنے جیب سے خرچ کی، کسی اور سے لیے نہیں۔ اب یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی لوگ خدمت کرنے کو تو تیار ہو جائیں گے، مسجد میں کھڑے ہو کے جھاڑو دے دیں گے، جھٹکا دے دیں گے، پیسے وصول کریں گے، چندہ کریں گے، لیکن اپنے جیب سے ایک پیسہ نکالنا لوگوں کے لیے بڑی مصیبت نہ کرے۔ اور اس حالات کے یہ ایسے وقت میں جب کہ اس آدمی کو اس کے ایسا کرنے سے کوئی بدلہ نہ ملے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ آدمی 100,000 خرچ کرتا ہے اور اس پتہ چلا کہ اس بزنس کے اندر اس کو جو ہے ممکن ہے 200,000 کا جو ہے کچھ فائدہ ہونے والا ہو، چلو بات سمجھ میں آتی، لیکن پتہ چلا کہ جو ہے اس میں اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ الٹی کیفیت یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس کے دشمن ہو کر نہ صرف یہ کہ مقدمے ان کے اوپر چلا بلکہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ تو پتہ چلا کہ آدمی اپنی ہمت سے کھڑے ہو کر اور اپنے پیسے خرچ کر کے کیا وصول کیا؟ بدنام۔ اب میرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ دشمن، اب جیسے ہندو ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، تو یہ تو دشمن ہے، یہ اگر ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرے تو وہ تو ان کا وتیرہ ہے، دشمن تو وہی کرے گا، آپ کی دوستی تو نہیں کرے گا نا وہ۔ لیکن پتہ چلا کہ اپنے ہی لوگ جب دینی یا سماجی طور کے اوپر اپنی ہی قوم کو تباہ کرنے پر تل جائیں تو ایسے وقت میں ہم کو اٹھ کر کھڑا ہو جانا چاہیے، اور یہی بات ہمارے عبدالباسط نے کی، اور میں ان کے ساتھ 100% شریک تھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جس قسم کی بھی صلاحیت دی ہے اس لحاظ سے میں نے اپنے قلم سے ان کا پورا ساتھ دیا، اور یہ ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے وہ کریج ہے اور پیسہ خرچ کرنے کی جو ہمت ہے، اور انہوں نے وہ کیا، اور ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی میں کسی نہ کسی قسم کی صلاحیت دی ہے، کسی میں کوئی صلاحیت نہیں بول سکتے، لیکن اگر آدمی اس صلاحیت کو پہچانے اور اس کو صحیح طور پر استعمال کرے تو وہی آدمی اصل میں انسان ہے۔ تو ہمارے جو ہے ان کو میں انسانی، ہمارے کیا نام حسن چشتی صاحب مجھے بولے تھے کہ میں انسانی آدمی ہوں، لیکن میں یہ جو ہے خطاب ان کو دے رہا ہوں، یہ ایک انسانی آدمی ہے۔ فاروقی صاحب اور دیگر معززین، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کچھ کہنا بھی پڑے گا، خیر ماحول کو دیکھ کر طبیعت خود یہ تحریک پا رہی ہے کہ جو کچھ بھی خیالات ہیں اس کا اظہار کروں، رک جائیں دوبارہ جو ہے
آپ کی طرف مخاطب جو ہے سینئرٹی کے اعتبار سے اور نشست کے اعتبار سے استاد الاساتذہ ہمارے بشیر احمد فاروقی صاحب کی صدارت پر فائز نظر آ رہے ہیں. صدر جاتی نشست صدر الحمدللہ پروفیسر مجید بیدار صاحب کے توسط سے حسن صاحب سے ملاقات ہوئی اور پھر اطہر علی اسد صاحب سے بھی جو ہے ملاقاتیں ہوتی رہی. کہ بعد میں چند مہینوں پہلے باسط صاحب کا تعارف ہوا. یہ تو ہمارے قدیم ساتھی نکلے. باسط صاحب رشید میاں اس وقت جو ہے الحمدللہ کافی تقریباً 30-40 سالہ تعلقات ہیں. مگر سب سے اہم بات جو مجھے متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرات سرزمین حیدرآباد فرخندہ بنیاد کو چھوڑنے کے باوجود بھی اپنے تہذیب سے اپنی ثقافت سے شکاگو میں رہتے ہوئے بھی جڑے گئے. اور نہ صرف جڑے رہنا ایسا نہیں کہ آئے کوئی مشاعرہ کر دیا یا کسی جو ہے غزل کی محفل سجا دی. یہ کر رہے ہیں بعض گروپس ایسے کام بھی کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ ان کے نزدیک ان کے مقاصد میں اور بہت ہی اعلیٰ مقاصد ہیں. وہ مقاصد ہیں کہ مسلمانوں کی پستی کو دور کرنا, مسلمانوں کی بالادستی کو قائم کرنا, مسلمانوں کو عروج بخشنا. یہ چیزیں بڑی ایسے مقاصد ہیں جس میں بہت کم توجہ دی جا رہی ہے. اور شکاگو کی نسبت سے میں کہوں گا کہ یہ حضرات جو ہے شکوہ گو ہیں اور اس شکوے کا جو ہے جواب تلاش کرنے کی کوشش. ان کا شکوہ حقیقت پر مبنی ہے اور یہ جو ہے ان منزلوں کی تلاش پر ہے, ان رفتوں کی تلاش میں ہے, ان بلندیوں کی تلاش میں ہے جس سے دین و ملت کا فائدہ ہو, دین و ملت کی ترقی ہو. اور اس کے انہوں نے بڑی جب قریب ہوا کچھ لٹریچر دیکھا تو کافی ان کی گہری نظر ہے ان اسباب پر جو امت کے زوال کے اسباب جو بنے ہیں اس پر بھی ان کی گہری نظر ہے. اور جو آپسی ہماری جو فرقہ بندیاں ہیں اس پر بھی نظر ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی بالادستی تھی سائنس میں, 1-2 دن کی نہیں, 1-2 سال کی نہیں, 700 سال تک مسلمان پوری دنیا میں کئی نام دیکھتے ہیں آپ اس میں جو ہے ابن سینا ہے اور ابن خلدون ہے, کئی سینکڑوں نام ہیں کہ جو 700 سال تک ان کے اوپر حکمرانی شامل رہی. سائنس کی دنیا پر, علم کی دنیا پر, حکمت کی دنیا پر. بلکہ ہم مشہور جو سنورہم آیاتنا فی الآفاق فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عنقریب ہم تم کو قدرت کی نشانیاں بتلا دیں گے. کہاں بتلا دیں گے؟ تمہاری نفس کی دنیا میں اور آفاق کی دنیا میں. وہ اس مقام کو ہم کو حاصل کرنا ہے. اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے یہ حضرات کی جد و جہد, کاوشیں کافی قابل قدر اور کافی عزت و وقار کے ساتھ دیکھی گئی. خاص طور پر میں انفرادی طور پہ حسن صاحب کا ذکر کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں بہت ہی مرکزی رول ادا کر رہے ہیں اور قلم کے ذریعے بھی اور دوسری اعانتوں کے ذریعے بھی. اور جو ایک عجیب ان کے جب قریب آیا چند مہینوں سے, کہیے 1 سال بھی ابھی پورا نہیں ہوا, کہ بہت ہی کثیر الجہاد پایا میں. ایک طرف کہانیوں کے ذریعے خدمت کر رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے ان کے کچھ تصوف کے مضامین دیکھا میں تو ایسا معلوم ہوا کہ جو ہے یہ ادراک و احساس و عرفان کا آدمی, کیونکہ اور آگے کہوں تو وجدان کی سرحدوں کو چھو رہا ہے. ان کا ایک آرٹیکل ہے جس کا بہت ہی خوبصورت آرٹیکل ہے, جس کو انہوں نے تصوف کو سائنس کی روشنی میں پیش کیا. سائنس کی روشنی میں تصوف کو پیش کرنا بہت ہی مشکل کام ہے کہ بالکل, کیونکہ 2 + 2 4 کہنا پڑتا ہے. تصوف کے اوپر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, وجودیت کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کیا کہتے ہیں فلسفہ وجود, فلسفہ شہود.